مسیح یسوع کے نام میں آپ کو سلام۔ میرا نام طارق ایمینول گل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم بات شیئر کرنے کو ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی سے انسان اپنے خیالات دوسرے انسانوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، جس میں ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ دوسرے شخص کو بتاتا ہے تاکہ وہ اس کے خیال اور اس کے ارادوں کے بارے میں جان سکے۔ اور یہ بہت اہم ہے تاکہ ہم جو مل کر رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت دفعہ پرندوں کا استعمال کیا گیا اور پھر لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد وقت نے ترقی کی اور پھر ای میلز کا دور آ گیا، پھر یہ وقت آ گیا کہ موبائل فونز کے ذریعے سے ہم ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی بات دوسرے کو بتا سکیں۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو کچھ خیال ہمارے دل میں آ رہا ہے، ہم دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، یہ خاص اور اہم ہے، اس لیے کہ اس کے باعث ہمارے دوست، ہمارے عزیز وہ ہمارے قریب آ پاتے ہیں، ہم ان کے قریب جا پاتے ہیں اور ہم مل کر ترقی کر پاتے ہیں۔ یہاں ایک اور خاص بات کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ بھی ازل سے جب سے باغ عدن کو تخلیق کیا گیا، انسان کو بنایا گیا، جانوروں اور چرند پرند کو بنایا گیا، تب سے اس کی بھی یہ دلچسپی ہے کہ وہ ہم انسانوں کے ساتھ بات چیت کرے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آتا تھا، اور پھر یقیناً وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے اور اپنے خیالات اور جو منصوبے تھے وہ شیئر کرتے ہوں گے۔ بے شک کلام میں اس کی بہت ہمیں وضاحت نہیں ملتی، لیکن یہ ضرور ذکر ملتا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے پاس آتا تھا، اور یقیناً یہ وہ وقت تھا جس میں وہ آپس میں بات چیت کر پاتے تھے۔ پھر اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے نوح کے ساتھ بات چیت کی، ابراہیم کے ساتھ بات چیت کی، موسیٰ کے ساتھ بات چیت کی، اور اسی طرح خدا اپنے ارادے اور منصوبے بنی نوع انسان کو بتاتا رہا۔ اپنے ان مخصوص لوگوں کے وسیلہ سے اپنے دل کی بات ان کو بتانے کے وسیلہ سے خدا اپنے خیال، اپنے ارادے، اپنے پلانز انسان تک پہنچاتا رہا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ ہم بنی نوع انسان خدا کے ارادے اور منصوبے کو جان سکیں۔ جو کچھ وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہم اسے جان اور سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اور پھر نہ صرف یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور نہ صرف خدا نے نبیوں تک یہ بات رکھی، بلکہ خدا نے نبیوں کو اس بات کی بھی توفیق دی کہ وہ اس کو تحریر کریں، اور ایک جو کچھ خدا کا منصوبہ ہے کسی وقت کے لیے، کسی جگہ کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، اس سب کو تحریر کیا جائے۔ اور پھر خدا نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور پطرس رسول اس سلسلے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور خدا نے یہ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان کی رہنمائی فرمائی تاکہ وہ خدا کے دل کی باتیں لکھ سکیں، خدا کے خیال لکھ سکیں، جو کچھ خدا میرے اور آپ کے بارے میں سوچتا ہے اس کو لکھ سکیں، اور اس طرح یہ کتاب مقدس ہمارے پاس پہنچ سکی۔ بے شک یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے کہ کتاب مقدس اس شکل میں ہمارے پاس کس طرح آئی، لیکن اگر ہم مختصر بات کریں تو وہ یہی ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، اپنے بندوں کے وسیلہ سے مختلف ادوار میں اس کتاب مقدس کو تحریر کروایا تاکہ وہ ہمیں بتا سکے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور یہ بہت خاص ہے کہ وہ خدا جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہ خدا جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ میرے لیے سوچتا ہے، وہ آپ کے لیے سوچتا ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے ارادے اور منصوبے ہیں۔ اور پھر اسی لیے یرمیہ کی کتاب، اس کا 33 باب، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اور یہ وہ خدا ہے جس نے اس کتاب مقدس کو لکھوایا۔ وہ یہ کہتا ہے مجھے پکار، میری طرف آواز دے،
اور میں بڑی بڑی اور گہری باتیں تجھ پر عیاں کروں گا۔ اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے خیال، اپنے ارادے، اپنے منصوبے ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ ہم اس بائبل مقدس کو پڑھیں اور یہ جان سکیں۔ جی ہاں، بہت دفعہ آپ نے یقیناً یہ کوشش کی ہوگی کہ آپ کتاب مقدس کو شروع کریں، بہت دفعہ شروع سے، اور پھر شاید چند بائبل کی کتابیں پڑھی گئیں اور پھر رک گئے، پھر شاید زبور سے شروع کیا یا نئے عہد نامہ سے شروع کیا لیکن پھر رک گئے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے پھر سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، آپ پھر ایک نئے طور پر کوشش کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں آپ کے ساتھ ایک خاص ریسورس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گوگل پر جائیں اور وہاں لکھیں bluebook.mylifehouse.com، پھر آپ کو مطالعہ بائبل کے لیے ایک آسان اور فرق پیٹرن مل سکے گا، جس میں آپ ہر روز کے لیے ایک مخصوص آیت کو دیکھیں گے، آپ اسے پڑھیں گے اور پھر آپ تحریر کریں گے۔ اور یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے شاید صرف آپ کو 5 سے 10 منٹ درکار ہوں گے، اور اس میں 3 سادہ باتیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں۔ آپ کو دعا کرنی ہے اور خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تو آج میں تجھے پکارتا ہوں، مجھ سے تو کیا بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر بائبل کی اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنے لیے نوٹس بنانے ہیں جس کو ہم جرنلنگ کہتے ہیں۔ آپ نے اس بائبل کے خیال کو پڑھنے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد، آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے کہ اس آیت میں سے خدا مجھے آج کیا کہتا ہے، کون سی بات ہے جو خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے، کون سا خیال ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں آ رہا ہے۔ آپ اس 1، 2، 3 یا جتنے بھی خیال ہوں ان کو اپنے لیے لکھیں، اور پھر تیسری اور آخری بات، آپ ان خیالات کی روشنی میں پھر خدا ان کے حضور میں دعا کریں۔ اور اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جرنلنگ ہے، یہ بائبل کے نوٹس بنانا ہے، یہ بائبل کے مطالعہ کا ایک ایسا آسان طریقہ ہے جس میں آپ ہر روز یہ تجربہ کرتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میں نے ذاتی طور پر اس کو تجربہ کیا ہے، اور یہ بہت بابرکت ہے۔ اور اسی لیے میں آپ کی بھی اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور جب آپ اسے ہر روز کرتے چلے جائیں گے اور ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد آپ یہ تجربہ کریں گے کہ خدا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کے حالات و واقعات، آپ کی زندگی میں جو کچھ اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، خدا اس کے لیے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، اور یوں آپ کے پاس ایک اچھی جرنلنگ بک تیار ہو سکے گی جس کو آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ وہ کتاب ہے جس میں میں نے لکھا کہ خدا نے کس دن کیا بات مجھ سے کی اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے شروع میں سنا کہ کمیونیکیشن بہت اہم ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بہت اہم ہے، ہم اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کو پھر اور زیادہ جان پاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کے مطالعہ کی طرف آنا ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہے اور پھر اس کے لیے اپنے نوٹس بنانے ہیں، خداوند سے رہنمائی مانگنی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور پھر ان خیالات کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ آپ جان پائیں گے کہ وہ خدا جو اس کائنات کا خالق ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور اسے یہ پسند ہے۔ سو کیوں نہ ہم ارادہ کریں، آپ سرچ کر سکتے ہیں bluebook.mylifehouse.com۔ اور ایک اور خاص بات کہ جلد یہ بک اردو میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوگی کہ آپ اسے پڑھیں اور ہم اپنی زبان میں کتاب مقدس کو پڑھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ اچھا میں گوگل پر سرچ نہیں کر سکتا یا شاید ہمیشہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، آپ ضرور میسیج میں ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اسی کی ایک کتابچہ کی فارم میں آپ کو دے سکتے ہیں تاکہ پھر آپ اسے ہر روز کے لیے وہاں سے دیکھیں کہ آج کی آیت کون سی ہے، اور پھر اس کے لیے نوٹس بنائیں اور پھر پڑھیں اور آپ جان سکیں کہ خدا آپ سے کیا بات کرتا ہے۔ شکریہ۔